السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، اس ویڈیو کے اندر ہم آپ کو دو باتیں بتائیں گے۔ ایک تو یہ کہ زلزلے کیوں آتے ہیں، اور دوسری بات یہ کہ جب زلزلہ کسی جگہ پر آ جائے تو اس زلزلے کے عین وقت ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیں گے تو انشاءاللہ ہم آپ کو اس کی ساری ڈیٹیل آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تو دوستو، زلزلے بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کچھ گناہ دنیا کے اندر ایسے ہوتے ہیں کہ بطور سزا اللہ تعالیٰ زلزلے کو بھیجتے ہیں۔ ٹھیک ہے، زلزلہ جو آتا ہے یہ بعض دفعہ گناہوں کی بدولت اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے وجہ سے آتا ہے۔ تو زلزلہ کہیں بھی آ سکتا ہے، پوری دنیا کے اندر کسی جگہ بھی آ سکتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہی اس کو بھیجتے ہیں۔ تو کچھ زلزلہ پھر اس امت کے اندر ہی نہیں آیا، بلکہ پہلی امتوں کے اندر بھی زلزلوں کا ظہور ہوا ہے اور زلزلے آئے ہیں۔ پہلی امتوں کو بھی ان کی معصیتوں کی سزا زلزلے کی صورت میں دوستو دی گئی ہے۔ جیسے کہ اہل مدین کے اندر اونچ نیچ تھی، وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کہ زلزلے نے ان کو آن پکڑا۔ اس طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ 40 لوگ دوستو ان کے ساتھ کوہ طور پر گئے، لیکن پھر انہوں نے جو ہے ہلا بہانے اور بہانے بازیاں شروع کر دیں، تو کہنے لگے کہ ہمیں کیا پتہ کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ سے ہم کلام ہوئے ہیں یا نہیں ہوئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ کہ ان کو بھی زلزلے نے آن پکڑا۔ اس طرح دوستو قارون جو تھا، اس نے اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرنے میں کوتاہی کی۔ موسیٰ علیہ السلام کے سمجھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے احکامات اور موسیٰ علیہ السلام کی بات کو نہ مانا، تو قرآن کہتا ہے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ ہم نے اس کو اور اس کے گھر کو زمین کے اندر دھنسا دیا۔ اب یہ مت سوچے کہ زمین کے اس سلسلے میں تو زلزلے نہیں آتے، جب شرعی وجوہات ہیں تو زمین کے کسی بھی ٹکڑے کے اندر دوستو اللہ تعالیٰ کسی بھی ٹکڑے کو ہلا سکتے ہیں۔ اب دوسری بات یہ ہے کہ ذہن میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ زلزلہ آئے تو ہم کیا کریں۔ تو اس بارے میں دوستو علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے ان کی کتاب الجواب الکافی، ان کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ نے ایک مکتوب میں اپنے گورنروں کو یہ بات لکھی کہ جب بھی تمہیں زمین میں زلزلہ تم زمین کے اندر زلزلہ محسوس کرو تو تم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرو، میدان میں نکل کر اللہ کے سامنے گرے وزاری کرو، دعا کرو، اور اپنے مال کو اللہ کے راستے میں صدقہ کرو۔ چنانچہ دوستو علماء نے لکھا ہے کہ ایسے وقت میں وہ دعا مانگنی چاہیے جو انبیاء کرام علیہ السلام نے مانگی تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو ان مصیبتوں سے ان کو ان دعاؤں کے ذریعے سے نکال دیا تھا۔ مثال کے طور پر ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی دعا ہے۔ اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی مصیبت کو ٹال دیا تھا۔ یہ زلزلہ بھی دوستو ایک مصیبت ہوتی ہے، ایسے وقت میں اس دعا کو پڑھنے سے بھی فائدہ ہوتا ہے۔ اس طرح جب حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے تھے، تو مچھلی کے پیٹ میں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے سامنے آہوزاری کی اور عرض کی کہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ان کلمات کی برکت سے اللہ رب العزت نے ان کو مچھلی کے پیٹ سے باہر نکال دیا۔ اس طرح جب بھی کوئی انسان پر کسی قسم کی مصیبت کے اندر انسان پھنس جائے تو ان کلمات کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ ان کو اس مصیبت سے چھٹکارا عطا فرمائیں گے۔ جیسے کہ یونس علیہ السلام کو ان کلمات کے پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس مصیبت مچھلی کے پیٹ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو باہر نکال دیا۔ اس طرح دوستو در مختار میں یہ بات لکھی ہوئی کہ اگر زلزلہ آئے تو لوگوں کو چاہیے کہ وہ اپنے گھروں میں الگ الگ طور پر نماز پڑھیں، اگر وہ نماز نہیں پڑھ سکتے تو دعا کریں، لیکن دوستو نماز پڑھنا سب سے افضل ہے، کیونکہ حدیث پاک میں آتا ہے کان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا حزبہ امر فزع الی الصلاۃ، نبی صلی وسلم کو جب بھی کوئی کھٹن معاملہ پیش آتا تھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوا کرتے تھے۔ بعض لوگ جہالت کی وجہ سے دوستو زلزلے کے وقت اذانیں دینا شروع کر دیتے ہیں، یہ سراسر غلط ہے، ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ ایک اور سوال دوستو ذہن میں پیدا ہوتا ہے کہ جب زلزلہ آئے تو اکثر لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کمروں سے باہر نکل جاتے ہیں، یہ باہر کھلی فضا میں آ جاتے ہیں۔
ایسے میں لوگوں کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کیا کرنا چاہیے. بعض لوگ اس کو اچھا سمجھتے ہیں اور بعض لوگ اس کو توکل کے خلاف سمجھتے ہیں. اس سلسلہ میں دوستو شریعت کا کیا حکم ہے؟ تو یہ بات بھی یہ جو ہے مختار کے اندر یہ بات پائی جاتی ہے کہ اگر کوئی بندہ ایسی جگہ پر تھا، جیسا کہ آتا ہے آخذتہ الزلزلۃ فی بیتہ ففر الی الفضاء لا یکرہ بل یستحب لفرار النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم من الحائط المائل. یعنی اگر زلزلہ آئے اور آدمی گھر میں تھا اور وہ نکل کر کھلی فضا میں آ گیا تو اس میں کوئی کراہت نہیں بلکہ مستحب ہے. کیوں مستحب ہے؟ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک مرتبہ جھکی ہوئی دیوار کے پاس سے گزرنے لگے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیزی سے اس کے نیچے سے الگ ہو گئے. دوستو تو اسی طرح جس طرح گرتی ہوئی دیوار کے نیچے سے اللہ کے محبوب ہٹ گئے تھے، اسی طرح زلزلے کے وقت کمرے سے نکل کر کھلی فضا میں آ جانا یہ بھی مستحب کہلائے گا. ایک بات اور سمجھیے دوستو، جن لوگوں پر یہ زلزلہ آیا وہ ہم سے زیادہ برے نہیں تھے، وہ ہم سے زیادہ نیک نہیں تھے، بلکہ یہ دوستو ایک تکوینی فیصلہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک تکوینی فیصلہ تھا کہ اللہ نے زمین کے اس ٹکڑے کو تو جھنجھوڑ دیا اور ہمیں اللہ تعالیٰ نے زندہ رکھا عبرت حاصل کرنے کے لیے. اور اگر تو ہم اس سے سبق حاصل کریں کہ جہاں تو اس میں دوستو ہمارا فائدہ ہوگا کہ جہاں زلزلے آئے ہیں تو وہاں والوں کو تو عذاب آ گیا، لیکن ہم اس سے عبرت حاصل کر کے اللہ سے توبہ کریں اور اللہ سے معافی مانگیں. تو پھر جب اگر ہمارا فائدہ اور اگر حاصل نہیں کریں گے تو پھر بالآخر جانا تو ہم نے بھی ہے، لہذا اپنی زندگی کو بدلنے کی دوستو نیت کر لیجیے. تو اللہ تعالیٰ ایسی مصیبات سے ہماری حفاظت فرمائے اور اپنا رجوع نصیب فرمائے اور اپنے گناہوں سے اللہ تعالیٰ مرنے سے پہلے توبہ نصیب فرمائے. دوستو ہر وقت انسان کو موت کی تیاری رکھنی چاہیے، نہ جانے کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے. تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ بعض دفعہ آزمائش کے طور پر کتنے لوگ ایسے ہیں جو زلزلوں کی ضد میں آ کے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں. تو دوستو اس لیے ہر وقت انسان اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا رہے، توبہ کرتا رہے اور اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتا رہے. اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.